خدا یسوع ناصری کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم ایک نیا لیکچر شروع کرنے والے ہیں جس کا عنوان ہے پانی کے بعد پیدا ہونے والے بزرگان۔ پیدائش 11 باب 10 آیت سے پڑھیں گے۔ یہ سم کا نسب نامہ ہے۔ سم 100 برس کا تھا جب اس سے طوفان کے 2 برس بعد پیدا ہوا۔ یہ سم کا نسب نامہ ہے۔ پیدائش 10-11 باب اگر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پانی کے طوفان کے بعد نوح کے 3 بیٹے سم، حام اور یافت پیدا ہوئے کہ کس طرح انہوں نے زمین کو معمور کیا، یعنی سم، حام اور یافت سے دنیا کس طرح پھر سے آباد ہوئی اور ان سے قومیں اور قبیلے پیدا ہوئے۔ پیدائش 11 باب 1-9 آیات میں بابل کے برج کا واقعہ موجود ہے کہ کس طرح بنی نوع انسان نے پانی کے طوفان کے ذریعہ ہونے والی عدالت کے باوجود بھی خدا سے بغاوت کی۔ پھر اس کے بعد سم کا بیان کیا گیا ہے۔ سم کے نسب نامہ کو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں جس سے وفادار لوگوں کی بقید حیات کا پتہ چلتا ہے۔ پس ہم پیدائش 11 باب 10-26 آیت کو پڑھیں گے۔ جی ہاں، یہاں پر ہمیں بہت ہی اہم معلومات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ میرے ساتھ پیدائش 11 باب 10 باب اور اس کی 10-26 آیت کو میرے ساتھ پڑھیں۔ پیدائش 10 باب اور اس کی پیدائش 11 باب 10-26 آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے۔ پیدائش 11 باب اور 10-26 آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، یہ سم کا نسب نامہ ہے۔ سم 100 برس کا تھا جب اس سے طوفان کے 2 برس بعد ارفکس پیدا ہوا، اور ارفکس کی پیدائش کے بعد سم 500 برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ اور اس طرح آپ 12 آیت میں دیکھ سکتے ہیں، جب ارفکس 35 برس کا ہوا تو اس سے سلا پیدا ہوا، اور سلا کی پیدائش کے بعد ارفکس 403 برس اور جیتا رہا، اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اس طریقے سے آپ 14-15 آیت کو پڑھیں تو آپ کو سیلا، عبر اور ان کی عمروں کے بارے میں پتہ چلے گا کہ کون کتنے برس کا تھا جب اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ یاد رہے کہ نسب نامے مختصر اشارہ ہیں جن پر چلتے ہوئے ہم مسیح کی آمد کو دیکھتے ہیں۔ یہ اختصار کے ساتھ مخلصی کی تاریخ کو بیان کرتے ہیں اور ان کا مقصد وسیع تاریخ کو ہمارے ذہنوں میں ڈالنا ہے، گویا سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے۔ تاہم اگر آپ نسب ناموں کو کھول کر بیان کرنے سے قاصر ہیں تو ان کو پڑھنے سے آپ کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں۔ یہ آپ کے لیے اسی وقت دلچسپ، مفید اور قابل مطالعہ بنتے ہیں جب آپ ان کی گہرائی، وسعت اور مسیح یسوع کے ساتھ ان کے تعلق کو جاننے، سمجھنے اور بیان کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ آج ہم یہاں پر انہی باتوں کو سیکھنے والے ہیں۔ جب ہم ان نسب ناموں کو کھول کر بیان کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان میں علم کے خزانے موجود ہیں۔ آئے نسب نامہ کو دیکھیں۔ یہ سب کچھ آپ کو بائبل مقدس میں نہیں ملے گا، لیکن اگر ہم اعداد و شمار کا حساب کتاب لگائیں تو پھر آپ ان چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ نوح 500 برس کا تھا جب اس کے ہاں سم پیدا ہوا، اور اس کے بعد ہم سم کے نسب نامہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان نسب ناموں کو دیکھیں تو انسان کے ارثیات میں اچانک سے ایک کمی واقع ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہاں نسب نامہ میں 2 ایسے مقام آئے جہاں پر اچانک سے انسان کا ارثیات کم ہو گیا۔ نوح 950 جبکہ سم 600 برس، اور پھر ارفکس سے انسانی ارثیات 400 برس اور پھر 430 برس تک، اور پھر درجہ بدرجہ مزید زوال پذیر ہوتا گیا۔ ارفکس 30 برس کا تھا جب اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ مزید 500 برس جیتا رہا اور 530 برس کی عمر میں وفات پا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ارثیات 400 برس تک محدود ہو گیا۔
پھر اس کے بعد فلج کے دور میں عرصیات مزید کم ہو گیا اور یہاں پر 200 برس تک محدود ہو گیا۔ یہ انسانی عرصیات میں اچانک سے یہ کمی کیوں کر واقع ہوئی؟ طوفان نوح کے بعد آب و ہوا اور ماحول میں ایسی تبدیلیاں واقع ہوئیں جو طویل عرصیات کے لیے سازگار یا موزوں نہیں تھی۔ کس قسم کی تبدیلیاں طوفان کے بعد واقع ہوئیں؟ سب سے پہلے ماحول میں تبدیلی۔ آئے میرے ساتھ زبور 104 6 تا 8 آئے دیکھیں۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ پہاڑ ابھر آئے اور وادیاں بیٹھ گئیں۔ یہ زبور طوفان کو بیان کرتا ہے۔ آئیں اس حوالہ پر غور کریں۔ طوفان کے بعد کیا ہوا؟ پہاڑ نیچے بیٹھ گئے، ایسا کہ وادیاں بن گئے، اور پھر کچھ وادیاں ابھر کر پہاڑ بن گئیں۔ اور ایک مختصر سمے ماحول میں زبردست اور نمایاں تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ آپ نے نئی زمین اور پرانی زمین کے تعلق سے سن رکھا ہوگا۔ اس تعلق سے بھی بہت سی چیزیں زیر بحث آتی ہیں اور کئی ایک سوالات ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ سائنسدان یا آثار قدیمہ کے ماہرین زمین کی کھدائی سے بھی کئی چیزوں کے قدیم ہونے کا پتہ لگاتے ہیں۔ وہ زمین کی تہوں سے بھی حساب لگاتے ہیں کہ زمین کی یہ تہ اتنے ہزار سال پرانی ہے، یہ تہ اتنی قدیم ہے۔ پس وہ زمین کی تہوں کا حساب لگانے سے ہی کئی چیزوں کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں کہ وہ کس قدر پرانی ہے۔ لیکن اگر پوری دنیا میں سیلاب آ جائے اور آپ آنن فانن اچانک سے بڑی تبدیلیاں واقع ہوتے دیکھیں، تصور کی آنکھ سے دیکھیں کہ دیکھتے دیکھتے طوفان آ جائے اور سب کچھ بہا کر لے جائے اور سب کچھ تہس نہس کر ڈالے اور پھر سب کچھ بدل جائے۔ تصور کریں کہ ہزاروں سالوں سے تہیں بن رہی ہیں اور پھر اچانک سے راتوں رات سب کچھ یکساں بدل جائے۔ جب سائنسدان تہہ کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہزاروں سال بیت چکے ہیں، لیکن دراصل پانی کے طوفان ہی سے یہ سب کچھ واقع ہوا۔ یوں لگتا ہے کہ زمین لاکھوں لاکھ سال پرانی ہے۔ یہ ایک نظریہ، یہ سوچ ہے جو سائنسدانوں کی وساطت سے لوگوں تک پہنچا۔ میں بھی اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ زمین کروڑوں سال پرانی ہو سکتی ہے۔ اس بات کو بھی الگ طریقے سے دیکھا اور بیان کیا جا سکتا ہے۔ اسے گیپ تھیوری کہا جاتا ہے۔ پیدائش 1 باب 1 آیت اور پیدائش 1 باب 2 آیت میں لاکھوں سالوں کا وقفہ یا گیپ پایا جاتا ہے۔ پیدائش 1 باب 1 آیت کے مطابق خدا نے آسمان اور زمین کو خلق کیا، لاکھوں سال گزر گئے اور پھر خدا نے ہر ایک چیز کو کائنات میں ترتیب دیا تاکہ انسان اس زمین پر رہ سکے۔ یہ ایک اور طریقہ ہے ان باتوں کو سمجھنے اور دیکھنے کا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کچھ نظریات اور خیالات ہیں جو کائنات اور اس میں اس میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کے تعلق سے پائے جاتے ہیں، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ طوفان نوح کے بعد کئی تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ پھر دوسری تبدیلی آب و ہوا میں واقع ہوئی۔ موسموں کا آغاز طوفان کے ساتھ شروع ہوا۔ پیدائش 8 باب 22 آیت کو دیکھیں۔ پیدائش 8 باب 15 آیت میں ہم نوح اور اس کے گھرانے کو کشتی سے باہر آتے دیکھتے ہیں۔ 20 آیت میں انہوں نے اپنی پہلی نظر خدا کی تعظیم اور عبادت کرتے ہوئے گزرانی۔ پیدائش 8 باب 22 آیت، بلکہ جب تک زمین قائم ہے بیج بونا اور فصل کاٹنا، سردی اور تپش، گرمی اور جاڑا اور رات دن موقوف نہ ہوں گے۔ یوں لگتا ہے کہ پہلی دفعہ خدا نے موسموں کے تعلق سے بات کی کہ اس طرح کے موسم ہوں گے، سخت سردی اور شدید گرمی، اور یہ سب کچھ طوفان کے باعث واقع ہوا۔ یہ سب کچھ کیوں کر واقع ہوا؟ کس سبب سے موسموں میں تغیر و تبدل رونما ہوا؟ سنگاپور میں تو ایسا کچھ نہیں، پورا سال ایک جیسا موسم رہتا ہے، لیکن دنیا کے بعض خطے ایسے ہیں جہاں پر برف باری بھی ہوتی ہے۔ ایسا کہ ایسے موسم میں رہنا آسان کام نہیں۔ اگر آپ اس بات کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو میری کلیسیا میں آئیں جو کہ نیو یارک میں ہے۔ دنیا کے بعض خطوں میں بلا کی گرمی بھی پڑتی ہے۔ پس کون سی چیز موسموں میں تغیر و تبدل کا باعث ہوئی؟ کون سی چیز موسموں میں تغیر و تبدل کا باعث ہوئی؟ جی ہاں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ زمین اپنی جگہ سے سرک گئی۔ زمین اپنی جگہ سے 23.5 ڈگری تک سرک گئی۔ جب نصف کرۂ زمین شمال کی طرف جھک گیا اور جنوبی کرۂ زمین تھوڑا دور ہو گیا تو شمالی خطہ میں رہنے والے لوگوں کے لیے موسم سرد ہو گیا۔ سنگاپور میں ایک جیسا موسم رہتا ہے کیونکہ یہ زمین کے درمیانی حصہ میں ہے۔
بس یوں موسموں میں تغیر و تبدل پیدا ہوا۔ اگر پیدائش 8 باب 22 آیت کے مطابق موسموں کا آغاز طوفان نوح کے بعد ہوا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ زمین کا سرکاو طوفان کے باعث ہی واقع ہوا۔ اس لیے میں نے بیان کیا تھا کہ طوفان سے قبل کیلنڈر 368 دنوں کا تھا۔ طوفان سے قبل زمین اپنی جگہ پر قائم تھی۔ دنیا کے بیشتر خطے سورج سے ایک جیسی دوری پر واقع تھی، اس لیے سال بھر میں پوری زمین پر ایک جیسا موسم ہی ہوتا تھا۔ طوفان کے باعث اس میں سرکاو پیدا ہو گیا، اس لیے موسموں کا آغاز بھی ہو گیا۔ موسم شدت اور حدت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ 2011 میں جاپان میں 9 پوائنٹ کا زلزلہ آیا۔ یہ زلزلہ اس قدر شدید تھا کہ اس سے زمین پر دنوں کا دورانیہ کم ہو گیا۔ صرف یہ نہیں کہ بلکہ اس سے زمین کا محور بھی اپنی جگہ سے ہل گیا۔ بس جاپان میں اس شدید زلزلہ سے زمین کا محور تھوڑا بہت اپنی جگہ سے ہل گیا۔ تصور کریں کہ عالمگیر سطح پر آنے والے پانی کے طوفان سے کیسی بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی ہوں گی۔ اس قدر بڑا طوفان کس قدر تباہی، بربادی اور بڑی بڑی تبدیلیاں لایا ہوگا۔ غور کریں کہ جاپان میں 9 پوائنٹ کی شدت سے آنے والے زلزلہ سے زمین کا محور اپنی جگہ سے سرک گیا۔ تو تصور کریں کہ جب زمین کے سوتے پھوٹ نکلے، آسمان سے بھی پانی برسنے لگا، تو یہ بھی ایک طرح سے زلزلہ تھا جس سے زمین اپنی جگہ سے ہل گئی۔ پہاڑ بیٹھ کر وادیاں بن گئے اور وادیاں ابھر کر پہاڑ بن گئے۔ جب ساری زمین پانی سے ڈھک گئی ہوگی تو پھر 20 سے 25 اشاریہ تک زمین اپنی جگہ سے سرک گئی ہوگی۔ امکان غالب ہے کہ یہی کچھ واقع ہوا جس سے موسموں کا آغاز ہوا۔ ماحول اور آب و ہوا میں تبدیلیاں، ایسا کہ ساری فضائیں اور ہوائیں ہی بدل گئیں، اور یہ پورا عرص طویل عمر کے لیے سازگار نہ رہا۔ لیکن طوفان سے قبل طویل عمر کے لیے ماحول، آب و ہوا اور فضا معمول کے مطابق تھی۔ یہی وجہ کہ لوگوں کی عمریں طویل، صحت بہترین اور قد کاٹ دلکش اور وہ حسین اور خوبصورت بھی ہوتے تھے۔ طوفان سے قبل لوگ 950 برس، 930 حتیٰ کہ 969 برس بھی زندہ رہے، لیکن طوفان کے بعد عرصہ حیات درجہ بدرجہ کم ہونا شروع ہو گیا۔ پس طوفان نوح ایسی تباہ کن تبدیلیاں لے کر آیا جو انسان کے عرصہ حیات میں کمی کا باعث ہوئیں۔ طوفان کیا تھا؟ یہ گناہ کے سبب سے انسان پر خدا کی عدالت تھی۔ ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ گناہ ہی تھا جس نے انسان کے عرصہ حیات میں ایسی کمی کر دی۔ آئے زبور 55 اور اس کی 23 آیت کو دیکھیں۔ لیکن آئے خدا تو ان کو ہلاکت کی گھڑی میں اتارے گا، خونی اور دغا باز اپنی آدھی عمر تک جیتے نہ رہیں گے، پر میں تجھ پر توکل کروں گا۔ زبور نویس یہ بیان کر رہا ہے کہ گناہ انسان کے عرصہ حیات میں کمی کا باعث ہوا، اور یہی انسان کے عرصہ حیات میں آج بھی کمی کا باعث ہو سکتا ہے۔ دوسرا مقام جہاں پر عرصہ حیات میں اس تباہ کن طوفان کے باعث کمی واقع ہوئی وہ فلش کے دور سے شروع ہوتا ہے۔ فلش کا باب 464 جبکہ فلش 239 برس زندہ رہا۔ پھر فلش کے بعد آنے والی نسلوں میں لوگ 200 برس کے لگ بھگ زندہ رہے۔ فلش نہیں بلکہ اس کے بعد آنے والی نسلوں کو بھی کم عمر نصیب ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عرصہ حیات میں تبدیلی یہاں پر کیوں واقع ہوئی؟ فلش کا معنی ہے الگ ہونا، تقسیم ہونا۔ فلش نام کا معنی ہے ہمیں اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ اصل میں کیا ہوا تھا۔ اگر ہم نسب نامہ میں موجود نام اور ان کے معنی دیکھیں تو ہمیں بہت سی معلومات فراہم ہوں گی۔ میں آپ سب کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ آپ نسب نامہ میں موجود نام اور ان کے معنی ضرور دیکھیں۔ پیدائش 10 باب 24 آیت، اور ارفقت سے صلہ پیدا ہوا اور صلہ سے عبر۔ زمین تقسیم ہونے کا کیا معنی ہے؟ زمین کس طرح تقسیم ہو سکتی ہے جب ہم اس زمین پر رہتے ہیں؟ لکھا کہ اس کے ایام میں زمین تقسیم ہوئی۔ میرا ایمان ہے کہ یہ بابل کے برج کی طرف اشارہ ہے۔ بابل کے برج کی تعمیر کے دوران کیا ہوا؟ خدا نے دیکھا، وہ نیچے اتر آیا، اس نے زبانوں میں اختلاف پیدا کر دیا اور ان لوگوں کو زمین پر گندہ کر دیا۔
اس کا ایام زمین کے تقسیم ہونے کا یہی مطلب ہے۔ زبانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا اور وہ زمین پر تتر بتر ہو گئے۔ یہ سب کچھ اس دوران ہی واقع ہوا جب فلج روئے زمین پر زندہ تھا۔ پس زمین بابل کے برج کے سلسلہ میں ہی تقسیم ہوئی۔ زبانوں میں اختلاف کے باعث زمین تقسیم ہو گئی۔ لیکن یہاں پر ایک اور تقسیم بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ کیسی تبدیلی ہے؟ نہ صرف زبانوں میں اختلاف بلکہ روحانی تقسیم بھی واقع ہوئی۔ فلج کا عرصہ حیات تو کم ہوا لیکن اس کے باپ ابر کا عرصہ حیات کم نہ ہوا۔ بس غور کریں کہ یہاں پر کیا واقع ہوا۔ فلج اس دور کے رجحان اور جھکاؤ کی وجہ سے اس بغاوت میں شریک ہو گیا، اور وہ رجحان اور جھکاؤ یہی تھا کہ بابل کے برج کی تعمیر میں حصہ لیا جائے، جو کہ خدا کے اختیار کے خلاف براہ راست بغاوت اور للکار تھی۔ فلج کے باپ ابر کی سوچ یہی تھی کہ بابل کے برج کی تعمیر میں حصہ نہ لیا جائے کیونکہ یہ خدا کے خلاف بغاوت ہے۔ پس خاندان میں بھی پھوٹ پھڑ گئی۔ یہ روحانی تقسیم تھی۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ یسوع مسیح کے سبب سے بھی تقسیم پیدا ہوئی؟ لوکا 12 باب 51 تا 53 آیت۔ یسوع نے کہا، کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ جدائی کرانے، کیونکہ اب سے ایک گھر کے 5 آدمی آپس میں مخالفت رکھیں گے، 2 سے 3 اور 3 سے 2، باپ بیٹے سے مخالفت رکھے گا اور بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے، ساس بہو سے اور بہو ساس سے۔ جب یسوع آیا تو بلا شبہ ایسے ہی ہوا۔ یہ کیسی تقسیم ہے؟ جی ہاں، یسوع پر ایمان لانے کے سبب سے تقسیم، روحانی تقسیم۔ بعض لوگ مسیح پر ایمان لائیں گے، بعض لوگ بدعت کا شکار ہو کر بھی تقسیم ہو جائیں گے۔ ابر اور فلج کے درمیان ایک ہی گھرانہ میں رہتے ہوئے کئی چیزیں چل رہی تھیں۔ ہم ان سب چیزوں کو انسان کے عرصہ حیات میں کمی کے اسباب کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ آثار قدیمہ کے ماہرین بھی اس صورتحال کو بہتر طور پر بیان کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کو ایلیپو کے مقام پر، جو کہ ملک شام میں ہے، مٹی کی ہزاروں تختیاں ملی ہیں جن پر نسب نامے میں موجود نام لکھے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسی تختیاں بھی ملی ہیں جن پر خدا کے نام کندہ کیے گئے ہیں۔ یہ دریائے یردن اور دریائے افرات کے قریب ہے۔ یہ ابراہیم کی بدوباش کے قریب ہی ہے اور اسی علاقہ میں وہ آباد ہو گئے۔ لگ بھگ اسی علاقہ میں دائیں بائیں کسی مقام پر بابل کے برج کا واقعہ پیش آیا تھا۔ انہی علاقوں کے پاس سے آثار قدیمہ کے ماہرین کو کچھ ایسی تختیاں ملی ہیں جو ایسی سلطنت کا پتہ دیتی ہیں جن کے تعلق سے کبھی کسی نے سنا بھی نہیں، اور وہ سلطنت ایبلا کی سلطنت تھی۔ وہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ اس ایبلا کی سلطنت کا بنیادی رکن وہ شخص تھا جس کا نام ابر تھا۔ بس ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تصور کر سکتے ہیں کہ اصل میں کیا واقع ہوا تھا۔ باقی لوگ خدا کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے بابل کا برج تعمیر کرنے میں مصروف و مشغول ہو گئے۔ فلج بھی ان کی بغاوت میں شریک کار ہو گیا۔ اس کے عرصہ حیات میں کمی کے سبب سے بھی ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ابر اس بغاوت کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا، پس وہ اسے چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ وہاں اس نے ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی جو اس علاقہ سے زیادہ دور نہیں تھی۔ ہمیں اس جگہ کے تعلق سے بھی جاننا چاہیے۔ اس جگہ کا نام تھا ہران۔ ایلیپو کے مقام پر بننے والی سلطنت کے باسی خدا پر ایمان رکھتے تھے، کیونکہ وہاں سے ملنے والی مٹی کی ہزاروں تختیوں پر ایسے نام دیکھے گئے ہیں جن کا آخری حصہ یا ہے، جیسا کہ ازایا، اسکایا۔ اس سے پہلے کسی نام کا اختتام ایل پر ہوتا تھا، جس طرح یو ایل، سیموئیل۔ یا اور ایل میں کیا فرق ہے؟ ایل خدا کا ایسا نام تھا جو بالعموم لیا جاتا تھا۔ یا یاوے کی ایک مختصر شکل ہے۔ اس بنا پر علماء کا یہ ایمان ہے کہ ایبلا کی سلطنت کے رہائشی یاوے خدا پر ایمان رکھتے تھے اور اس کی عبادت اور پرستش کرتے تھے۔ پس ابر اس علاقہ کو چھوڑ کر اور کی طرف چلا گیا اور وہاں پر آباد ہو گیا، کیونکہ وہ بابل کے برج کی تعمیر میں حصہ لے کر خدا کے خلاف بغاوت نہیں کرنا چاہتا تھا۔
اس لیے وہ وہاں سے چلا گیا تاکہ خدا کے مخالفین اسے تنگ نہ کریں یا اسے اپنے ایمان کے سبب سے ایذا رسانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ امکان غالب ہے کہ اس کے یہاں سے جاتے وقت نوح، سم اور دیگر بزرگان ابھی تک زندہ تھے۔ نوح اور سم اسی کے ساتھ تھے، اسی علاقہ میں گئے ہوں گے۔ امکان غالب یہی ہے کہ نوح اور سم ابر کے ساتھ گئے ہوں گے۔ یہ بات کیوں کر اہم ہے؟ کیونکہ بعد ازاں ابراہیم کو بھی اسی راستہ سے اور سے ملک حران کی طرف سفر کرنا تھا جو کہ ایبلا سلطنت کے قریب تھا۔ قدیم شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ ایبلا اور حران کے درمیان لین دین بھی تھا۔ یہ سب کچھ کیوں کر اہم ہے؟ عبرانی زبان میں ابر کا کیا معنی ہے؟ جی ہاں، وہ شخص جس نے دریا عبور کیا۔ یہ زندگی کی علامت ہے کیونکہ اس نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے دریا عبور کیا، بالکل ایسے جس طرح لوگ اپنے ایمان کے سبب سے ستائے جاتے ہیں تو امریکہ یا دیگر ممالک کا رخ کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکیں۔ اب ہم نسب نامہ کی طرف واپس دیکھتے ہیں۔ نوح اور ابراہیم 58 برس تک ایک دوسرے کے ہم اثر رہے، یعنی وہ ایک ہی زمانہ میں حیات تھے۔ ہم پہلے بھی اس پر بات کر چکے ہیں کہ کس بزرگ نے کتنی عمر پائی، کس عمر میں اس کے ہاں کون سا بیٹا پیدا ہوا۔ یاد رہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ نوح 950 برس زندہ رہا۔ جی ہاں، 950 برس نوح نے عمر پائی۔ نوح 502 برس کا تھا جب اس کے ہاں سم پیدا ہوا۔ سم، پھر آپ دیکھ سکتے ہیں نسب نامہ میں کہ سم اتنے برس کا تھا جب اسے ارفکس پیدا ہوا، اور پھر ارفکس کی عمر کتنی تھی جب اس کے ہاں اس کا بیٹا پیدا ہو۔ یہ طویل فہرست آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ طوفان نوح سے شروع کر کے ارفکس طوفان نوح کے 2 برس بعد پیدا ہوا۔ اگر آپ ان بزرگوں کے کل عرصہ حیات کا شمار کریں تو آپ کو 292 کا حصہ ملے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ابراہیم طوفان کے 292 برس بعد پیدا ہوا تھا۔ کیا آپ ان اعداد و شمار سے ملنے والے حقائق کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ میری طرف دیکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ ان باتوں کو سمجھ رہے ہیں؟ ابراہیم طوفان کے کتنا عرصہ بعد پیدا ہوا؟ 292۔ جی ہاں، 292 برس بعد۔ طوفان کے کتنے برس بعد ابراہیم پیدا ہوا؟ 292 برس بعد۔ پیدائش 9 باب 28 آیت کے مطابق طوفان کے بعد کتنے برس نوح زندہ رہا؟ 350 برس۔ 350 میں سے 292 تفریق کر دیں تو باقی کتنے برس بنتے ہیں؟ 58 برس۔ پس ابراہیم اور نوح 58 برس ایک دوسرے کے ہم اثر رہے، یعنی وہ ایک ہی دور میں 58 برس جیتے رہے۔ ابراہیم کی پیدائش کے وقت نوح زندہ تھا۔ صرف یہی نہیں، اس کے بعد نوح 58 برس زندہ رہا۔ ابراہیم نے اس وقت وفات پائی جب ابراہیم کی عمر 58 برس ہو چکی تھی۔ پس اگر نوح ایبلا کی سلطنت کی طرف چلا گیا تھا، اور یہ بات تو ہے کہ ابراہیم نے بھی حران کی طرف سفر کیا تھا، امکان غالب ہے کہ ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی ہوگی۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ نوح اور ابراہیم کی ملاقات ہوئی ہوگی۔ یہاں پر ان حقائق کا اطلاق بڑا ہی زبردست ہے۔ خدا نے نوح کو اس قدر طویل عمر کیوں بخشی؟ کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ نوح کا ایمان ابراہیم میں منتقل ہو۔ غور کریں کہ سم کی نسل کو ایماندار اور وفادار لوگوں کی نسل ہونا تھا، لیکن اس نسل میں بھی گناہ داخل ہو گیا۔ فلج، راؤ، سروش، نحور، تارا سبھی گناہ میں گر گئے، جس سے پریشانی اور ابتری پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ وفادار لوگوں کی نسل بھی گناہ کا شکار ہو گئی۔ فلج کے بعد آنے والی نسلوں میں گناہ سرایت کر گیا۔ اگر خدا ابراہیم کو کسدیوں کے اور ہی میں رہنے دیتا تو وہ کبھی بھی ایمانداروں کا باپ نہ بنتا۔ پس خدا نے کیا کیا؟ اس نے اسے کسدیوں کے اور سے باہر بلایا اور وہ اپنے باپ کے ساتھ وہاں سے نکل آیا اور ایک نادیدنی منظر کی طرف چل دیا۔
نوح اپنے باپ کے ساتھ اپنے وطن اور ناتا دار کو چھوڑ کر حران کی طرف چل دیا. ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کتنا عرصہ وہاں پر آباد رہے. کیا آپ جانتے کہ ابراہیم حران سے اور کی طرف گیا تو اس وقت اس کی عمر کتنی تھی؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ جی ہاں، ابراہیم جب حران سے روانہ ہوا تو اس کی عمر کتنی تھی؟ جی ہاں، بائبل مقدس بیان کرتی کہ اس کی وہ عمر اس وقت کتنی تھی؟ وہ 75 برس کا تھا جب اس نے حران چھوڑا. پیدائش 12 باب 4 آیت کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہ حران میں کس عمر میں پہنچا. اگر وہ حران 58 برس کی عمر سے پہلے پہنچا تھا تو اس کی ملاقات نوح سے ضرور ہوئی ہوگی. جی ہاں، اس بات کا امکان بہت زیادہ ہے کہ نوح اور ابراہیم آپس میں ملے ہوں گے. ہمارے نزدیک ابراہیم کے لیے حران کیسا مقام تھا جہاں پر اس کی ایمان میں تربیت ہوئی. اس کے بڑے بزرگوں نے کس طرح ایمان میں اس کی تربیت کی. میری مراد ابر، سم اور نوح سے ہے. جی ہاں، یہ بزرگان دین اس وقت زندہ تھے جب ابراہیم پیدا ہو چکا، بلکہ جوان بھی ہو چکا تھا. یہ لوگ ابھی تک زندہ تھے. وہیں پر ابراہیم کو ایمان میں تربیت ملی. اسی مقام پر اسے خدا کا کلام ملا. تصور کریں کہ ایسے شخص سے ملاقات جو پانی کے طوفان سے پہلے بھی زندگی بسر کر چکا تھا. جس طرح آدم اور نمک کا ایک رابطہ تھا، اب نوح اور ابراہیم آپس میں ایک دوسرے سے باہمی تعلقات رکھتے تھے. ابراہیم نوح سے پوچھ سکتا تھا کہ طوفان سے پہلے زندگی کس طرح رواں دواں تھی، طوفان کے وقت کیا ہوا تھا، اور پھر طوفان کے بعد کس طرح زندگی رفتہ رفتہ معمول پر آئی. کس طرح آپ نے کشتی تیار کی، کس طرح یہ سب حالات و واقعات تبدیل ہوئے. اس طرح کے کئی سوالات ابراہیم نوح سے پوچھ سکتا تھا. ہم قطعی طور پر تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نوح کی ابراہیم سے ملاقات ہوئی، لیکن اس تعلق سے کیا سرائی کر سکتے ہیں یا اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں. اعداد و شمار ان باتوں کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. اگر نوح اور ابراہیم کی ملاقات ہوئی ہوگی تو نوح کے ایمان نے ابراہیم کے درجہ ایمان کو ضرور بڑھایا ہوگا. غور کریں، اس پر سوچ و بچار کریں. آپ کے خیال میں نوح نے طوفان کے بعد کیا کیا ہوگا؟ طوفان کے بعد 350 برس تک نوح زندہ رہا. اس نے اس عرصہ حیات کے دوران کیا کام کیا ہوگا؟ آئے میرے ساتھ بائبل مقدس میں دوسرا پطرس اور دوسرے باب کی 5ویں آیت کو دیکھیں. خدا کے کلام میں سے میرے ساتھ کھولیں دوسرا پطرس اور دوسرا باب اور 5ویں آیت بیان کرتی ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور نہ پہلی دنیا کو چھوڑا بلکہ بے دین دنیا پر طوفان بھیج کر راست بازی کے منادی کرنے والے نوح کو ماہ اور 7 آدمیوں کے بچا لیے. آئیں اکٹھے مل کر اس آیت کو دوبارہ بھی پڑھیں. بلکہ بے دین دنیا پر طوفان بھیج کر راست بازی کے منادی کرنے والے نوح کو ماہ اور 7 آدمیوں کے بچا لیا. یہاں پر نوح کو راست بازی کی منادی کرنے والا کہا گیا ہے. منادی کرنے والے کے لیے لفظ یونانی زبان میں کیرکس ہے. اس کا معنی ہے ایسا سرکاری افسر جو کسی بات کا اعلان کرنے میں دلچسپی رکھتا ہو، ایسا شخص جو عوام الناس میں کھلم کھلا بیان کرنے والا ہو، منادی کرنے والا ہو. پس نوح نے خدا کی طرف سے مقرر کردہ نمائندہ کے طور پر باضابطہ اعلان کرنے والے کے اپنا کردار ادا کیا. طوفان کے بعد 350 برس نوح نے منادی کرنے والے کے طور پر اپنی زندگی بسر کی، حتیٰ کہ ایبلا کی سلطنت آباد ہونے کے بعد بھی وہ ایسا کرتا رہا. تصور کریں کہ اگر نوح منادی کر رہا تھا تو سننے والے کون تھے؟
وہ لوگ جو طوفان کے وقت زندہ نہیں تھے۔ اگر ابراہیم اور نوح کی ملاقات نہیں بھی ہوئی ہوگی تو بھی ابراہیم نے نوح کی منادی کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ یقینی بات ہے کہ نوح کی منادی نے ابراہیم کے ایمان پر ضرور اثر چھوڑا ہوگا۔ یہی وجہ کہ خدا نے نوح کو اتنی طویل عمر بخشی۔ پس ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ابراہیم نے نوح کی منادی اور تعلیم کو براہ راست یا بلا واسطہ سنا، اور حران میں اس نے اپنے ایمان میں تربیت پائی۔ حاصل کلام یہ ہے، خدا ابراہیم کو اس کے وطن اور ناتاداروں سے الگ کر کے حران میں لے آیا تاکہ اس سے ایک نیا آغاز کر سکے، اس سے ایک نئی قوم تیار کر سکے۔ پیدائش 12 باب 2 آیت میں لکھا ہے، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہوا۔ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ مسیح یسوع کی آمد ثانی تک اس قوم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ جو ایمان لاتے ہیں ابراہیم کی نسل اور اس کے فرزند کہلاتے ہیں۔ پس اگر آپ ایمان کی منتقلی دیکھیں تو یہ از خود ہی سب کچھ نہیں ہو گیا تھا۔ ابراہیم از خود ہی ایمان نہ لے آیا۔ آدم نے توبہ کی اور اپنا ایمان اپنی نسل شیت میں منتقل کیا، پھر آگے چل کر یہ ایمان نمک میں منتقل ہو گیا، یہ ایمان نمک سے نوح، اور پھر نوح سے یہ ایمان نہ صرف سیم ابر بلکہ امکان غالب ہے کہ ابراہیم میں بھی اسی شخص نے یہ ایمان منتقل کیا، یعنی نوح ہی ابراہیم کی زندگی میں ایمان کی میراث منتقل کرنے والا تھا۔ غور کریں، آدم سے سیت، لمک اور پھر نوح اور پھر آگے چل کر سیم، ابر اور ابراہیم تک یہ ایمان منتقل ہوتا رہا۔ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ آدم سے ابراہیم تک کیسے ایمان درجہ بدرجہ منتقل ہوا۔ دیکھیں کس طرح ایمان کی منتقلی کا یہ سلسلہ جاری رہا، یوں درجہ بدرجہ ایمان میں آگے بڑھتا اور مضبوط ہوتا ہوا ابراہیم ایمان کا باپ یا ایمانداروں کا باپ کہلایا۔ ہم یہاں پر ایمان کی منتقلی پر بات کر رہے ہیں، کیوں؟ جی ہاں، اس لیے کہ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ یاد کریں کہ وہ سوال جو یسوع نے پوچھا تھا، جی ہاں، لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے لوکا 18:8 میں یہ سوال کیا، میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا، تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ اس بات کا انحصار ہم پر ہے کہ آیا ہم وفاداری سے کام لیتے ہوئے اپنی نسلوں میں ایمان کو منتقل کرتے ہیں۔ جب آپ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر آپ اسے دودھ نہ پلائیں، اسے خوراک فراہم نہ کریں تو وہ بچہ روتا چلاتا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کو جیل کی ہوا کھانا پڑتی ہے۔ امریکہ میں تو ایسا ہوتا ہے، کیا سنگاپور میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ جی ہاں، یہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے بچے کو نظر انداز کرتے ہیں، جس طرح آپ اپنے بچے کو جسمانی طور پر پالتے پوستے ہیں لیکن روحانی طور پر اس کی پرورش نہیں کرتے، تو یہ بھی ایک جرم ہے۔ لیکن شاید اس لیے ہمیں یہ جرم نہیں لگتا کیونکہ یہ ایک روحانی جرم ہے۔ اگر آپ ایک بچے کو جنم دے کر یوں ہی پھینک دیں تو وہ روئی چلائے گا، جی ہاں، وہ رونا چلانا شروع کر دے گا۔ بالکل ایسے ہی جب خدا آپ کو صاحب اولاد کرتا ہے تو وہ آپ کو اولاد اس لیے عطا کرتا ہے تاکہ آپ اپنے بچوں کی پرورش ایمان اور کلام سے کرتے انہیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنا دیں۔ اگر آپ وفاداری سے ایسا نہیں کرتے تو یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے۔ بس لازم ہے کہ ہم کلام کی منادی کریں، ایمان اپنی نسلوں میں منتقل کریں، نہ صرف اپنے خاندان بلکہ اپنے عزیز و قارب، دوست احباب، بلکہ اپنی نسلوں پھر ان کی نسلوں میں بھی یہ سلسلہ جاری ساری رہے۔ اس لیے تسلیب کے 4 کونے ہیں، یعنی دائیں بائیں اوپر نیچے، ہمیں ہر طرف کلام کی منادی کرنی ہے، ایمان ہر طرف ہم نے پھیلانا ہے۔ جی کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں۔ ابھی یہ سوال سامنے آیا کہ 58 عدد کی کیا اہمیت ہے؟ علم الاعداد بہت پیچیدہ ہے، اس لیے میں اس تعلق سے کچھ نہیں جانتا۔ 7، 12
40 یہ وہ اعداد ہیں جو بائبل مقدس میں موجود ہیں اور ان کے علامتی معنی اور مفہوم ہے، لیکن 58 عدد کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں۔ جی، اور کوئی سوال؟ نوح کے اور بھی رشتہ دار اور عزیز و اقارب ہوں گے، وہ کیوں کشتی میں داخل نہ ہوئے؟ اس لیے کہ ان کے دل گناہ اور بدی میں ڈوبے ہوئے تھے اور انہوں نے نوح کی باتوں کو یقین نہ کیا۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے، اس لیے وہ کشتی میں نوح کے ساتھ نہ آئے۔ ہم ہنوک کی زندگی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ میں مختصر طور پر ہنوک کی زندگی کے تعلق سے کچھ بیان کروں گا۔ ہنوک کے تعلق سے کون سی خاص بات پوشیدہ ہے؟ پیدائش کی کتاب 5 باب میں آدم سے نوح تک 10 پشتیں ہوئیں۔ سید کی نسل میں ہنوک وہ شخص تھا جس نے موت کا مزہ نہ چکھا۔ جی ہاں، ہنوک ایسا شخص تھا جو دوسروں کی طرح موت کے منہ میں نہ گیا۔ عبرانیوں 11 باب 5 آیت، ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے۔ ہنوک کیسے اس مقام تک پہنچا کہ موت کو نہ دیکھے؟ بائبل مقدس بیان کرتی کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ ہنوک 300 برس خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ یہی بنیادی کنجی ہے کہ موت اسے چھونے نہ پائی۔ آپ خدا کے ساتھ ساتھ چلنے کو اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ اپنی زندگی کو خدا کے تابع کرنا، اس کی پسند اور ناپسند کو اپنی پسند اور ناپسند بنا لینا، اس کی تابع داری اور اطاعت میں زندگی بسر کرنا۔ ہنوک نے کب خدا کے ساتھ چلنا شروع کیا؟ آپ ہنوک کی زندگی کو اس طرح مختصر ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ہنوک 365 برس کا تھا جب وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ ہنوک نے 65 برس کی عمر میں خدا کے ساتھ چلنا شروع کیا۔ 300 برس تک وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ اپنی عمر کے پہلے 65 برس تک وہ خدا کے ساتھ نہیں چلتا تھا، لیکن جب وہ 65 برس کا ہوا تو پھر کچھ ایسا ہوا جس نے اس کی زندگی میں ایک ہلچل مچا دی کہ وہ توبہ کرے، اپنی زندگی خدا کے تابع کر دے اور اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دے۔ جب ہنوک 65 برس کا تھا تو اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے متوسیلہ رکھا۔ متوسیلہ نام کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے جب اس کی وفات ہوگی تو پھر عدالت ہوگی۔ اس کا معنی ہے جب اس کی وفات ہوگی تو پھر خدا دنیا کی عدالت کرے گا۔ متو کا معنی ہے جج یا عدالت۔ دوسرا حصہ سیلا کا معنی ہے بھیجنا، عدالت یعنی عدالت بھیجنا۔ پس جب متوسیلہ وفات پائے گا تو خدا کی طرف سے اس دنیا پر عدالت بھیجی جائے گی۔ یہ کوئی اچھا نام نہیں تھا۔ کون سے ایسے والدین ہیں جو اس طرح کا نام رکھنا پسند کریں گے؟ جب ابراہیم پاک نے اپنی کتاب پیدائش کے نسب نامہ میں اس نام کے بارے میں وضاحت کی تو انہوں نے لکھا کہ ہنوک نے اپنے طور پر یہ نام نہیں رکھا تھا بلکہ خدا کی طرف سے یہ نام اسے ملا تھا۔ خدا کی طرف سے اسے یہ مکاشفہ ملا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کا نام متوسیلہ رکھے۔ یہی وجہ کہ 65 برس میں اس کی زندگی اس وقت بدل گئی جب اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا۔ اسے اپنے بیٹے کے تعلق سے خدا کی طرف سے مکاشفہ ملا تھا اور یہ مکاشفہ اس کے نام میں پوشیدہ ہے۔ جب متوسیلہ وفات پائے گا تو عدالت ہوگی۔ یہی وہ مکاشفہ تھا جو ہنوک کو خدا کی طرف سے ملا۔ بس اس نقطہ سے اس کی زندگی بدل گئی کیونکہ عدالت بہت قریب تھی۔ اگر آپ کو یہ مکاشفہ ملے کہ دنیا کا یا پھر آپ کی زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے تو پھر آپ اپنی زندگی میں کیا تبدیلیاں پیدا کریں گے؟ کون سے معاملات درست کریں گے؟ ہر ایک مسیحی آمد ثانی کا منتظر ہے، لیکن اگر آپ ان سے کہیں کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جیتے جی یسوع آ جائے تو شاید بہت سے کہیں گے کہ نہیں، ابھی مجھے اس دنیا میں رہنا ہے، یسوع بعد میں ہی آئے تو اچھا ہے۔ لیکن اگر ہمیں واقعی یقین ہو جائے کہ خداوند ہمارے جیتے جی ہی کسی دن آ جائے گا تو ہمارا طرز زندگی یکسر بدل جائے گا، ہم پہلے جیسے نہیں رہیں گے۔ ہنوک کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقع ہوا تھا۔ اگر آپ نسب نامہ پر نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب متوسیلہ 187 برس کا تھا تو اس کے ہاں ایک بیٹا لمک پیدا ہوا۔ لمک 182 برس کا تھا جب اس کے ہاں نوح پیدا ہوا، اور ہم جانتے کہ نوح 600 برس کا تھا جب پانی کے طوفان کے ذریعہ
خدا کی عدالت اس ناراض دنیا پر آئی۔ جب آپ مخلصی کے طریق کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو حساب و کتاب میں تیز ہونے کی ضرورت ہے۔ 187 جمع 182 جمع 600 کل کتنے ہوئے؟ 969 برس۔ اس ہندسہ کی کیا اہمیت ہے؟ جی ہاں، متوسیلہ نے 969 برس کی عمر میں وفات پائی۔ ایک قدیم یہودی کتاب کے مطابق متوسیلہ نے دوسرے مہینے کی 10ویں تاریخ کو اس وقت وفات پائی جب نوح کی عمر کا 600واں برس تھا۔ کیا آپ کو اس دن کی اہمیت کا علم ہے؟ دوسرے مہینے کی 10ویں تاریخ کو جب نوح 600 برس کا تھا تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ جی ہاں، خدا نے نوح سے کہا تھا کہ دوسرے مہینے کی 10ویں تاریخ کو کشتی میں داخل ہو جانا۔ پھر اس دوسرے مہینے کی 17 تاریخ کو بارش برسنا شروع ہوئی تھی۔ یہی وہ دن ہے جب متوسیلہ کی وفات ہوئی۔ پس غور کریں کہ ہنوک کو یہی مکاشفہ خدا نے دیا تھا کہ جب تیرے بیٹی کی وفات ہوگی اس وقت دنیا کی عدالت ہوگی۔ اور جس روز متوسیلہ کی وفات ہوئی خدا نے نوح سے کہا کشتی میں داخل ہو جا۔ وہ مکاشفہ یا نبوت جو خدا نے ہنوک کو دی تھی خدا کے کام اور وقت کے عین مطابق پوری ہوئی۔ جب متوسیلہ نے وفات پائی تو دنیا کی عدالت شروع ہو گئی۔ اس سے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو دیکھیں کہ کیوں ہنوک نے اپنے بیٹے کا نام متوسیلہ رکھا اور کیوں خدا نے اسے یہ مکاشفہ دیا تھا۔ ہنوک کے 300 برس خدا کے ساتھ چلنے اور موت کو نہ دیکھنے کا بھید کیا تھا؟ کیونکہ اسے خدا کی طرف سے یہ مکاشفہ مل گیا تھا کہ دنیا کی عدالت بہت قریب ہے، اور یہی بھید اور اسی مکاشفہ کے تحت وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ ہر روز اس کے ذہن میں خدا کی عدالت کا خیال موجود رہتا تھا اور پھر اس نے خدا کے ساتھ ساتھ چلنا جاری رکھا۔ اس وجہ سے وہ 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ ہم خدا کے ساتھ ایک برس، 3 برس یا سارا سال خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ ہاں، یہ ممکن ہے، لیکن 300 برس تک خدا کے ساتھ چلنا، جی ہاں، یہی ایک اہم فرق ہے۔ یہ تو خدا کے ساتھ ایک طویل عرصہ تک چلنا ہے۔ یہی خدا آج بھی ہم سے توقع کرتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ چلتے رہیں۔ ہنوک کے خدا کے ساتھ چلنے کی بنیادی کنجی یہی ہے کہ اسے دنیا کے خاتمے کا مکاشفہ مل چکا تھا۔ اسے علم ہو گیا کہ دنیا کی عدالت ہونے والی ہے۔ جب اس کے بیٹے کی وفات ہوگی تو اس دنیا کی عدالت ہوگی اور یہ دنیا اختتام پذیر ہو جائے گی۔ اب ہنوک کو یہ تو علم نہیں تھا کہ کب اس کے بیٹے نے وفات پانی ہے، اس لیے وہ ہر روز ہی اس عدالت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی بسر کرتا رہا، اور یوں 300 سال گزر گئے۔ اس کے ذہن میں خدا کی عدالت کا خیال زندہ رہا۔ وہ کبھی بھی خدا کی عدالت کے انتظار میں سست نہ ہوا، بلکہ خدا کی ہولناک عدالت کا خوف اس کی زندگی میں موجود رہا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ ہمیں بھی ایسا ہی طرز زندگی اپنانے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم پارک جو اس اسٹڈی یا ان کتابوں کے مصنف ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اگر خدا آج مجھے اپنے حضور طلب کرے تو میں جانے کو تیار ہوں، کیونکہ میرا ضمیر صاف اور پاک ہے اور میں خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا ہوں۔ مجھے علم نہیں کہ ہم میں سے کتنے یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس قابل ہونا ہے کہ ہم بھی دلیری سے ایسا کہہ سکیں۔ ہمیں ایسا طرز زندگی اپنانا ہے، ایسا کہ ہم آج ہی تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں۔ ایسی سوچ اور پاک خوف کو اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے زندگی بسر کریں۔ ہنوک کی ایسی ہی سوچ تھی اور ایسی ہی سوچ ہمیں اپنی زندگی میں اپنانی ہے۔ اسی سوچ کے تحت وہ 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ یہی خدا کے ساتھ چلنے کی کنجی ہے۔ ہنوک کی زندگی سے کچھ اور اسباق بھی ہم سیکھ سکتے ہیں۔ آئیں دیکھیں کہ وہ کون سے اسباق ہیں۔ ہنوک کی زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟
اگر آپ اعداد و شمار کو مد نظر رکھیں تو آپ کو علم ہوگا کہ ان 10 پشتوں میں آدم پہلا شخص تھا جو سب سے پہلے انتقال کر گیا۔ آدم سے نوح تک 10 پشتوں میں سب سے پہلے آدم ہی نے وفات پائی۔ تخلیق کائنات کے 930 برس بعد آدم اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آدم کے بعد دوسرا شخص جس نے یہ دنیا چھوڑی وہ ہنوک تھا، لیکن ہنوک مرا نہیں۔ تخلیق کائنات کے 987 برس بعد ہنوک بھی اس دنیا سے منہ موڑ گیا۔ یہ سب باتیں کیوں کر اہم ہیں؟ موت کیا ہے؟ تصور کریں کہ یہ پہلی قدرتی یا فطرتی موت تھی۔ آدم کی ساری نسلیں زندہ تھیں اور انہوں نے آدم کو مرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ وہ موت ہے جس کے تعلق سے کہا گیا تھا کہ اگر تو نے گناہ کیا تو مرے گا۔ یہ ہے موت۔ انہیں سمجھ لگ گئی کہ موت کیا ہے، یہ کس قدر بھیانک تجربہ تھا۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، طبعی موت جو گناہ کے سبب سے آئی۔ اس کے تجربہ سے گزرتے ہوئے آدم پہلا شخص تھا جس نے اپنی نسلوں اور بزرگوں میں سب سے پہلے موت کا مزہ چکھا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ تھی گناہ کی مزدوری۔ جی ہاں، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ آدم کی پشتیں جان گئیں کہ واقعی گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اس دنیا کو چھوڑنے والا دوسرا شخص ہنوک تھا۔ وہ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا لیکن موت کا مزہ نہ چکھا۔ اس وقت سیت سے لمک تک کی نسلیں زندہ تھیں۔ انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا۔ کیوں خدا نے ہنوک کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا؟ خدا نے انہیں سکھایا کہ موت ہی اصل منصوبہ یا پروگرام نہیں۔ ایسا نہیں کہ ابدیت میں داخل ہونے کے لیے موت لازمی امر ہے۔ موت تو گناہ کے سبب سے آئی۔ آدم نے گناہ کیا اور مر گیا۔ ہنوک زندہ اٹھا لیا گیا۔ خدا انہیں دکھا رہا تھا کہ میرا اصل ارادہ اور مقصد یہی ہے۔ میں تمہیں ہمیشہ زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ موت میرے منصوبے کا حصہ نہیں۔ میں نے تمہیں خلق کیا تاکہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو۔ ہنوک کی زندگی کے وسیلہ سے خدا نے اپنے منصوبے سے انہیں آگاہ کیا تاکہ آنے والی نسلوں کو ایک امید، زندہ امید مل جائے۔ یہی کچھ خدا ہمیں سکھا رہا ہے۔ مسیح کے آمد ثانی کے وقت وہ لوگ جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہوئے یہ دنیا چھوڑ گئے ہوں گے، مر چکے ہوں گے، سب سے پہلے جی اٹھیں گے۔ لیکن وہ مسیحی ایماندار جو مسیح کے آمد ثانی کے وقت زندہ ہوں گے، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا وہ پہلے مریں گے اور پھر زندہ ہو کر آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے؟ جی ایسا بالکل نہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں۔ ابدیت میں داخلے کے لیے موت لازمی دروازہ نہیں جس میں سے ہمیں گزرنا ہے۔ خدا کے لوگ جو مسیح کی آمد ثانی کے وقت زندہ ہوں گے وہ بدل جائیں گے۔ وہ ہنوک کی طرح زندہ آسمان پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہمیشہ مسیح کے ساتھ رہیں۔ یہ وہ زندہ امید ہے جو ایک حقیقی مسیح کو عطا ہوتی ہے۔ ہنوک کی زندگی یہی حقیقت کی زندہ تصویر ہے۔ ہمیں اس زندہ امید کو دلوں میں رکھتے ہوئے اس زمین پر زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ بس یہی کافی ہے کہ میں آمد ثانی کے وقت جی اٹھوں گا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہنوک جیسی سوچ اور طرز زندگی اپناتے ہوئے زندگی بسر کریں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم تبدیل ہو جانے کی امید کے ساتھ زندہ رہیں۔ ہم مسیح کی آمد ثانی تک زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہمارا آسمان پر اٹھائے جائیں گے یا نہیں، یہ تو خدا ہی جانتا ہے اور یہ اسی پر منحصر ہے۔ لیکن ہمیں ہنوک جیسی سوچ اور طرز زندگی اپنانا ہے۔ لیکن خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہنوک جیسا ایمان، امید اور سوچ اپناتے ہوئے زندگی بسر کی جائے۔ ہم امید رکھیں کہ ہم بدل جائیں گے، ہم زندہ آسمان پر اٹھائے جائیں گے، ہم موت کو نہیں دیکھیں گے، ہم خدا کے اصل منصوبہ کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ یہ وہ سبق ہے جو ہنوک کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے۔ کیا ہم ایسا طرز زندگی اپنانے کے لیے تیار ہیں؟ ہمارا طرز زندگی کیسا ہے؟ اس بات پر غور کریں۔
میرے ساتھ رومیو 8 باب اور 13 آیت کو دیکھیں۔ Amen. That's the بائبل واضح طور پر بیان کرتی کہ کون مرے گا اور کون نہیں مرے گا۔ بائبل اس طرح سے واضح بیان کرتی ہے۔ میرے ساتھ رومیو 8 باب So what 12-13 آیت کو دیکھیں۔ I'm just going to leave you with this. اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نبود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ ہنوک نے کیا کیا؟ اس نے روح کے وسیلہ سے جسم کے کاموں کو ختم کیا، اس لیے وہ زندہ رہا، موت اس پر غالب نہ آ سکی۔ پولس رسول بیان کرتا کہ میں ہر روز مرتا ہوں۔ ہمیں ہر روز روح کے وسیلہ سے جسم کے کاموں کو نیز کرنا ہے۔ یہی بنیادی نکات ہیں۔ ہمیں ہر روز مرنا ہے تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پا سکیں۔ ہم خدا کے کلام کے ذریعے ایسا کر سکتے ہیں۔ خدا کے کلام میں اس کا روح موجود ہے۔ You must die. But if by the Spirit, خدا یسوع نے یوحنا 6 باب 63 آیت میں یہی کہا تھا۔ amen, right? خدا یسوع مسیح نے بیان کیا، Through the خدا Spirit, کا کلام put to بیان کرتا ہے یوحنا 6 باب 63 آیت میں، he was able to live. خدا کے کلام ہی میں خدا کا روح ہے۔ I died daily. یسوع کے بیان کو دیکھیں، میری باتیں روح بھی ہیں اور زندگی بھی۔ These through the Spirit of God. That's the key. بہت سے مسیحیوں کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ خدا کا پاک روح کہاں سے آتا ہے۔ To live for eternity. Okay? بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھے گیت گانے سے، بہت زیادہ دعا کرنے سے، بہت زیادہ روزے رکھنے سے ہم روحانی بنتے ہیں، خدا کا روح ہماری زندگی میں آتا ہے۔ لیکن یسوع نے کہا تھا کہ میری باتیں روح بھی ہیں اور زندگی بھی ہیں۔ عزیزو، کس قدر ضروری ہے Know where the کہ Spirit ہم of God comes from. خدا کے کلام کو پڑھیں۔ If you say, کس قدر ضروری ہے کہ خدا کے کلام کو ذہنوں میں رکھیں، sing the right اپنے دلوں میں بلکہ اپنی روحوں میں بھی خدا کے کلام کو اترنے دیں، تاکہ خدا کا پاک روح ہماری زندگیوں پر منڈلاتا رہے، ہماری زندگیوں میں موجود رہے۔ Acts اعمال 10 باب 44 آیت میں جب پطرس نے کرنیلیس کے گھرانے میں کلام کی منادی کی تو خدا کا روح نازل ہوا۔ خدا کے کلام میں خدا کا روح ہے۔ خدا کے کلام کو اپنی خوراک بنائے تاکہ ہم روح پا سکیں، روح کے وسیلہ سے جسم کے کاموں اور خواہشوں کا خاتمہ کریں۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور آپ اس کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آمین۔